الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. قل من كان عدوا لجبريل الحمد لله يهديكم الله ويصلح. قل من كان عدوا لجبريل، آپ فرما دیجئے جو شخص دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، بس بے شک وہ تو اتارتا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو اس سے آگے ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہو اللہ کے لیے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے کافروں کا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کرتے ان کے ساتھ مگر نافرمان. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، آیا جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 12واں رکوع آیت نمبر 97 سے لے کر 100 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے بات سمجھائی، اور اب ان کے کچھ شبہات کا جواب۔ ایک شبہ ان کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ تم پڑھے لکھے ہو، تمہیں معلوم ہے، تم ایمان کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہی لے کر آپ کے پاس کون آتا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کہنے لگے اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ جبرائیل فرشتہ جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے، اگر یہ وہی نہ لے کر آتا، کوئی اور فرشتہ لے کے آتا، اسرافیل علیہ السلام لے آتے، میکائیل علیہ السلام لے آتے وغیرہ، پھر ہم مان لیتے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہماری بنتی نہیں۔ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے جبرائیل علیہ السلام سے؟ کہ یہ دیکھو ہمارے بڑوں پہ جو کرتوت بیان کیے ہیں یہ جبرائیل نہیں بیان کیے نا سارے، پہلے جو بستیاں تباہ ہوئی ہیں، عذاب کے فیصلے جبرائیل علیہ السلام ہی تو لے کر آیا ہے، اس لیے جبرائیل کی بات ہم نہیں مانتے۔ اور جس طرح کہتے ہیں نا من حرام زادہ ہو جتنا ڈھیر، جس نے ماننا نہ ہو وہ خواہ مخواہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا ہے۔ اس کا اللہ نے جواب دیا بھئی جبرائیل علیہ السلام کے اوپر تمہارا اعتراض تب ہو جب وہ اپنی طرف سے کوئی وحی لے کر آتا ہو، کوئی اپنا حکم لے کر آتا ہو، یا کوئی خود خواہ مخواہ اپنی طرف سے کسی کو تباہ و برباد کر دیتا ہو۔ جب جبرائیل علیہ السلام حکم بھی وہ لے کر آتا ہے جو اللہ دیتا ہے، اور عذاب بھی اسی پر لے کر آیا جس پر اللہ نے کہا، تو اس میں پھر جبرائیل علیہ السلام کا تو قصور نہ ہوا نا، پھر تو یہ ڈائریکٹ دشمنی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، اس میں جبرائیل علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو تم یوں کہو پھر ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی ہے، جبرائیل علیہ السلام کے نام کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو وہی جو بھی لے کر آتا ہے جبرائیل، یہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، یہ کس کی مرضی سے آتا ہے؟ فرماتے ہیں قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دیجئے جو شخص دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، یعنی وہ شخص کتنا نادان ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک وہ جبرائیل تو نازل کرتا ہے قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کس کے حکم کے ساتھ؟ اللہ۔ تو جبرائیل کی دشمنی نادانوں اور بے وقوفوں کا کام ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انبیاء کے ساتھ دشمنی کی، حالانکہ انبیاء بھی اپنی طرف سے تو کوئی حکم نہیں سناتے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو ایسے جبرائیل بھی حکم سناتے تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی۔ تو لفظ عدو دشمن کے لیے بولا گیا ہے، تو فرمایا کہ دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، تو یہ نادان ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو عدو کا لفظ ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں دشمن، عدو، یہ مختلف مقامات پر استعمال ہوئے۔ میں نے چند مقامات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ لفظ عدو، دشمن، یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں استعمال کیا، کس کے لیے؟ ایک تو شیطان کے لیے کیا ہے، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ ایک اہل کتاب کے لیے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو اور ایمان سے تم دور پھر جاؤ، اور یہ ان کی چال بتانے کے بعد آگے اللہ فرماتے واللہ عالم بأعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے۔ جو شخص ہمیں ایمان سے دور کرے، نیک اعمال سے دور کرے، ایسا ساتھی، ایسا دوست جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جائے، کفر کی طرف لے کر جائے، اللہ فرماتا ہے وہ بھی تمہارا کیا ہے؟ دشمن۔ اسی طرح وہ حربی کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو کافروں کے ملک میں رہتا ہو۔ ایک تو وہ کافر ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، اس کو ذمی کافر کہتے ہیں۔ حربی اس کو کہتے ہیں جو کفار کے ملک میں رہتا ہو۔ اس کے لیے بھی لفظ عدو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ شخص ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، تو کفار وہ مسلمانوں کے کیا ہیں جی؟ دشمن، دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح انبیاء کے دشمن، جیسے یہاں پہ فرشتوں کے دشمن، ایسے انبیاء کے بھی دشمن۔ 8ویں پارے میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، ان کے لیے دشمن بھی تھے، وہ کچھ جنوں میں تھے کچھ انسانوں میں تھے، تو انبیاء کے دشمن۔ اسی طرح وہ شخص جو کفر پر ڈٹ جائے وہ اللہ کا دشمن، اللہ کہتے ہیں وہ میرا دشمن ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ اللَّهِ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے دعا اس وقت تک کرتے رہے جب تک ہدایت کی امید تھی، جب پتہ چل گیا کہ انہ عدو اللہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی کفر پہ ڈٹ گیا ہے، تبرأ منہ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ تو جو کفر پر ڈٹ جائے وہ بھی کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اچھا، معبودان باطلہ، جھوٹے معبود، وہ بھی دشمن ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اپنی قوم والوں سے کہ یہ تم نے معبود بنا رکھے ہیں، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، سوائے رب العالمین۔ اچھا، یہاں پہ ذرا غور کرنا کہ ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، تو اس کا جواب سورۃ الاحقاف میں ہے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ غیروں کی پکار کرنے والے نادان ہیں، بڑے گمراہ ہیں۔ کیوں؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ان کے دشمن بنیں گے۔ دیکھو، اللہ کے علاوہ اگر کسی نیک بندے کو معبود بنایا، خود قرآن بیان کرتا ہے وہ دن قیامت کہیں گے یا اللہ ہمیں نہیں پتہ تھا، ان کو ڈال دوزخ میں، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہو جائیں گے؟ اس لیے سچا معبود اللہ کی ذات ہے جو دن قیامت کے اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا، اور جھوٹا معبود دشمنی کرے گا۔ اس لیے فرمایا سچے معبود کی عبادت کرو جو دن قیامت کے تمہارے ساتھ محبت اور دوستی اور رحمت کا معاملہ کر کے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ المنافقون میں اللہ فرماتے ہیں ہم العدو فاحذرہم، منافق بھی تمہارے دشمن ہیں، ان سے ڈر کے رہا کرو اور ان سے بچ کے رہا کرو۔ اللہ منافقین کی شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اور بعض دفعہ انسان کے بیوی بچے اہل و عیال بھی دشمن بنتے ہیں جب اس سے گناہ کرواتے ہیں، حرام کی کمائی کے مطالبے کرتے ہیں اور ان کے لیے بندہ حرام کمائیاں کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، بعض تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد یہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ وہ کب؟ جب ان کی وجہ سے انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے اور ان کی وجہ سے انسان اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا دشمن ہے جبرائیل، اس کا جواب فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، جبرائیل کو دشمن بنانے والو، جبرائیل تو اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کے دل پر وحی نازل کرتا ہے، اور یہ جو وحی لے کر آتا ہے، تم کہتے ہو نا جبرائیل کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ذرا اس وحی پہ تو غور کرو، اس کے اندر کتنی صداقتیں ہیں، اس کے اندر کتنی۔ بعض دفعہ انسان کی کسی کے ساتھ نہیں بھی بنتی لیکن سچی بات تو اس کی بھی مان لینی چاہیے نا۔ اگر وہ سچی خبر دے تو بندہ کہے کہ یار میں نہیں مانتا۔ اب ایک بندہ کہے جناب سورج طلوع ہونے والا ہے، میں کہوں نہیں میں نہیں مانتا، کیوں؟ فلانا بندہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لیکن بات تو سچی ہے نا۔ اللہ فرماتے جبرائیل کے ساتھ اگر تمہاری نہیں بنتی وہی پہ تو غور کرو، وہی کتنی سچی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مصدقا لما بین یدیہ، یہ اتنی سچی وحی ہے، پہلی ساری وحیوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تورات ہے یا انجیل ہے یا زبور ہے یا صحیفے ہیں، قرآن پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ نمبر 2 وہدن، یہ وحی تو سراپا ہدایت ہے۔ جبرائیل جو وحی لے کر آ رہا ہے قرآن کریم کی صورت میں، قرآن ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے جی؟ ہدایت ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے
یہ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. جو کتاب اللہ کے پیچھے چلے گا وہ ضرور جنت کی راہ پائے گا. جو جبرائیل وہی لے کر آیا ہے یہ قرآن سراپا ہدایت ہے. کیوں نہیں مانتے ہو اس کو؟ نمبر 3 وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تو بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. جبرائیل جو وہی لے کر آتا ہے تصدیق بھی کرنے والی ہے، ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے. تمہیں پھر ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ باقی اگر کوئی کہے کہ میں جبرائیل کا دشمن ہوں یا جبرائیل میرا دشمن ہے، وہ در حقیقت جبرائیل کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اللہ. کیونکہ جبرائیل تو اللہ کے حکم سے آتا ہے. من کان عدوا للہ، پھر اس کی سزا کیا ہوگی سنو. من کان عدوا للہ، جو شخص اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل ومیکال، اور خصوصاً جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا. پھر اس کی دشمنی ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو جائے گی. پھر نعوذ باللہ رب جس کے مقابلے میں آ گیا اس کی بربادی میں پھر کیا شک ہو. اس لیے اللہ کے تمام انبیاء، اللہ کے تمام فرشتے، سب کی عزت اور سب کا احترام دل میں ہونا، کسی ایک کی بھی ادبی کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے انبیاء پر، ساری کتابوں پر، سارے فرشتوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے جی. باقی اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو واضح آیات نازل کی ہیں. جبرائیل جو لے کر آئے اس میں کسی کی ذاتی بات تو ہے کوئی نہیں، نہ جبرائیل کی اپنی رائے ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، جبرائیل جو لے کر آیا ہے یہ تو ہم نے نازل کیا ہے. اور ہم نے کیا نازل کیا ہے؟ آیات بینات، روشن آیات، واضح دلائل ہم نے بھیجے ہیں. جو قرآن کے دلائل پہ غور کرے گا اللہ ضرور اس کو ہدایت نصیب فرمائیں گے. سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں نا ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں ان کا ایمان پہلے سے بڑھ جائے. سبحان اللہ. فرمایا قرآن کی تو واضح آیات ہیں جو ہدایت کا سامان ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کے ساتھ انکار نہیں کرتے مگر فاسقی، وہی بے ایمانی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا. ورنہ جس کے دل میں ذرا بھی شرافت ہوگی وہ اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرے گا. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا تو کام ہی عہد شکنی ہے، وعدے توڑنا ہے. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کے ساتھ کس طرح وعدے کیے تورات پہ عمل کرنے کے، پھر توڑ دیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بڑے وعدے کرتے رہے کہ آخری نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لیں گے، پھر انہوں نے توڑ دیا. اب وہ آخری نبی آ گیا، وہ اللہ کی وحی نازل ہوئی، اب جناب مانتے کوئی نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ عہد شکنی کی عادت ہے ان کی. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، انہوں نے جب بھی کوئی وعدہ کیا کسی سے، نَبَذَوْا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا. دیکھو جی وعدہ اللہ کے ساتھ ہے، الست بربکم قالوا بلا، یا اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ یا اللہ تو ہمارا رب ہے. یہ وعدہ کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اسی طرح اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا، جیسے ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں وغیرہ کے ساتھ تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لوگوں کی خیرخواہی کرنی ہے. اس وعدے کو توڑا. جب بھی کوئی وعدہ کیا اس وعدے کی خلاف ورزی کی. اور ایک وہ وعدے ہوتے ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا پورا کرنا بھی لازم ہے. اللہ کا حکم ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو اور وعدے کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی. باقی یہ ہے کہ اگر کہیں وعدہ خلافی ہو جائے،
بعض دفعہ جان بوجھ کر بندہ کرے پھر تو بہت بڑا گناہ ہے، بعض دفعہ مجبوراً غلطی سے ہو جاتی ہے۔ ایک بندے نے وعدہ کیا جی میں فلاں ٹائم پہنچ جاؤں گا، وہ بیمار ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا نہیں پہنچ سکا، مجبوراً ہو جائے تو گناہ نہیں ہوگا، اللہ معاف کرے گا، لیکن اس بندے سے معذرت ضرور کرنی چاہیے جس نے وعدہ کیا، اس کو اپنا عذر ضرور بیان کرنا چاہیے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ دل آزاری بھی گناہ ہے۔ میرے پاس ایک ساتھی نے پوچھا کہ میں نے ایک بندے سے وعدہ کیا تھا، کوئی مجبوری بن گئی، وہ پورا نہیں کر سکا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھی کفارہ تو نہیں ہے، بس اللہ سے بھی معافی مانگو اور اس بندے سے بھی معذرت کر لو۔ کہتے نہیں جی میرا دل کرنا میں کوئی کفارہ دوں کیونکہ سکون نہیں آ رہا۔ میں کہا پھر اس طرح کر، میرے نمبر تے نا 500 تو ایزی لوڈ کرا دیں، پھر خواہ مخواہ دل کرنا میں کوئی کفارہ دوں، شریعت ہے تو کوئی نہیں، پھر تم اس طرح کرا دیں۔ ادھروں جناب کون دے مولوی نو قاضی صاحب نہیں نا کہ تھوڑا دھیان سن کے 500 کا نوٹ کٹ دوں، انہوں نے دیکھا کہ جی یہ تو مشکل ہے، تو کسی اور نے بارے دینا ہے کہ مولوی نے دینا نہیں دل کرنا۔ تو بھائی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اسی طرح ہی رہنا، اپنی طرف سے تو کوئی نہیں بتا سکتے کہ جناب اس کی کوئی ترتیب خود بنا لیں۔ کفارے کا حکم نہیں ہے وہاں پہ کیا ہے، وعدہ پورا کرو، اور وعدہ نہ پورا کرنا ایک گناہ ہے، اور گناہ ہو جائے جان بوجھ کر تو پھر تو واقعی اللہ تعالیٰ سزا دیں گے اور توبہ اس میں فرض ہے، اور غلطی سے ہو جائے انشاءاللہ اللہ معاف فرمائیں گے، لیکن اللہ سے استغفار بھی کرے جس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، چونکہ یہ حقوق اللہ میں سے بھی ہے اور حقوق العباد میں سے بھی ہے۔ حقوق اللہ میں سے تو یوں ہے کہ اللہ نے کہا پورا کرو، میں نہیں کر سکا، یہ حقوق اللہ ضائع ہوا، اور حقوق العباد یہ ہے کہ میں نے بندے کے ساتھ کہا تھا کہ فلاں ٹائم میں یہ کام کروں گا، اب وہ نہیں کر سکا، اس بندے کا حق بھی ضائع ہوا، لہذا اس سے بھی معذرت کرے۔ حقوق اللہ سے جب چاہے معافی مانگے اللہ معاف کر دے گا، اور حقوق العباد یہ ہوتے ہیں کہ جس کا حق ہے وہ حقدار معاف کرے، جب تک حقدار معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، تو اس بندے سے بھی معذرت کر لے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو فرمایا اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور وعدے کی جو بندہ پرواہ نہ کرے نا، یہ منافقین کی نشانیوں میں سے حدیث پاک میں آئے۔ آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو نمبر 2 وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا، اور جب امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ 3 نشانیاں، اور ایک حدیث میں 4 فرمائی ہیں، اور یوں فرمایا اربعۃ من کن فی کان منافقا خالصا، جس میں 4 باتیں آئیں وہ پکا منافق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ومن کانت فی خصلۃ من، اور اگر 4 نہیں ہے ایک چیز ہے اس میں، کانت فی خصلۃ من النفاق حتی یداہا، اس میں منافقت کی ایک نشانی تو پائی گئی ہے نا، جب تک اس کو چھوڑے نہیں۔ وہاں پہ یہی 3 ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور نمبر 3 امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور چوتھی اذا خاصم فجرا، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے، گالیاں دینے والا بھی یہ عملی طور پہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ میں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ تو گناہ تو بہت بڑا ہے، اور میں اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی کوئی وعدہ کیا پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے۔ میں نے پہلے عرض کیا ان یہود میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے، اکثر ایمان نہ لائے۔ کیوں؟ کہ جس کو پتہ ہو، جانتا ہو، اور پھر ضد پر ڈٹ جائے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو بھٹکا ہوا ہو نا، پھولا ہوا ہو، نہ سمجھ ہو، اس کے اوپر رحم بھی کرنا چاہیے، اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ سمجھے، اور وہ سمجھ بھی جاتا ہے اگر ضد اس کے اندر نہ ہو تو۔ لیکن جو ضد پہ ڈٹا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اس کو بہت کم ہدایت ملتی ہے۔ اللہ ہمیں ضد چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں اللہ کا کلام سننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دیجئے جو شخص دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، پس بے شک وہ نازل کرتا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو اس سے آگے ہے، یعنی جو پہلی کتابیں ہیں، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔
من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہو اللہ کے لیے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور خصوصاً جبرائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات بینات، اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیات، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور انکار نہیں کرتے ان کے ساتھ سوائے نافرمانوں کے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، آیا جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے۔